الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاطر سے پہلے سورہ سبا آنے والا ہے۔ بلقیس کا تخت جہاں تھا ملکہ سبا اسی سے منسوب ہے، تو بڑا عمدہ سورہ آنے والا ہے الحمدللہ۔ اور مہینہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ کسی کا کوئی یہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد چھٹی آئے گی، لیکن جمادی الاول اور جمادی الآخر جو ہے ایک دم واقعی واقعاتی مہینہ ہے الحمدللہ۔ خدا کرے کتنی آیتیں ہیں کل اس میں؟ اور 9 ہے۔ چلیے اس ہفتہ تک انشاءاللہ دیکھیں۔ اولیاء اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، تفسیر جیلانی کی روح سے ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ اس میں کیٹیگری جو بھی ہو ہمارے فکری کانسیپٹ میں الگ ہے، اور قرآن پاک سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں دیکھیں گے جو مشہور آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میں بھی اس کے بعد کیا ہے الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو ایمان لائے، تو ایمان بنیاد ہے ولایت۔ ایک اور بات کہوں، کرامت بنیاد نہیں ہے ولایت کی، البتہ استقامت لازم ہے ولایت کے لیے۔ یعنی اگر ولایت مل گئی تو اس پر مستقیم رہنا ہے، ورنہ پھر بلعم باعور کو مل گئی تھی، استقامت نہ ہونے کی وجہ سے گیا، تو استقامت لازم ہے، اور ایمان تو مکمل کمپلسری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اس ولی غوث پاک کے نزدیک ہر مومن ولی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے خالی درگاہ کے سجادہ نشین مت سمجھیں اپنے آپ کو ولی، ہر مومن ولی ہے۔ یعنی کوئی مرید بھی اگر مومن آپ کے پاس آ رہا تو اس کو بھی ولایت کا درجہ حاصل ہے۔ اب کیٹیگری الگ الگ ہے، وہ الگ بات ہے۔ ولایت کا مطلب قربت، ہاں، اور اللہ کا قریب ہے ہی۔ اور وہ 2 آیت سے تو بڑا مشہور ہے۔ ایک آیت میں جہاں اللہ پاک نے سورہ قاف میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ جماعت والوں سے بہت سنے ہوں گے آپ۔ یہ اگر اس آیت کو عمومی اطلاق کا نام دیں تو سب اللہ کے قریب ہیں، سب سے اللہ قریب ہے۔ یہ جملہ دھیان دیں، سب سے اللہ قریب ہے۔ تو اللہ اپنی توجہ، اپنے کرم، اپنی مدد کے اعتبار سے ہر انسان سے قریب، بلکہ ہر مخلوق سے قریب۔ لیکن کیا ہر مخلوق اللہ سے قریب ہے؟ وہی کانسیپٹ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ تو سب سے قریب ہے، لیکن آپ اللہ سے قریب ہیں یا نہیں؟
تو اس کے لیے شرط ہے ایمان. ایمان ہے تو آپ بھی قریب ہیں, تقوی ہے تو آپ بھی قریب ہیں. اور اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی, شاید کسی موقع سے اس کو واضح بھی کیا تھا میں نے, لیکن لوگوں کو بڑا پسند آیا, پھر اس کو میں دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کل, اس میں کل کا جواب بھی آپ کو ملے گا. جو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا, اس لیے نور نور سے مل سکتا ہے, سب لوگ نہیں مل سکتے. یہ کلیئر ہے. تو نور محمدی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, تو اب نور سے نور ملے گا. تو ہر بندہ ڈائریکٹ کا عقیدہ نہ رکھے, ڈائریکٹ کا عقیدہ نہ رکھے. اور سورہ شورا کی وہ توضیح بھی ہو رہی کہ ہم نے کسی انسان کو, بشر کو یہ شان اور حق ہی نہیں دیا کہ وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. ہاں, لیکن سب سے اہم بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک واقعی رحمان ہے. اور رحمان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ ہر بندے پر, ہر مخلوق پر رحم کرنے والا. رحیم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ مومنین پر رحم فرماتا. رحمان اپنے معنی کے اعتبار سے سب کو عام ہے, لیکن لفظ اس کا خاص ہے. کسی کو رحمان نہیں بولنا چاہیے, کسی مخلوق کو رحمان, نبی کو بھی نہیں بولنا چاہیے. دھیان دیجیے. اور رحیم جو ہے لفظ کے اعتبار سے عام ہے اور معنی کے اعتبار سے خاص ہے. اور یہ اتنا خاص ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بھی خاص رکھا اور رسول کے لیے بھی خاص رکھا. بالمؤمنین رؤوف رحیم. دیکھیے وہاں پر بھی قید مومنین کی لگا کہ حضور رحیم ہے مومنین کے لیے. تو لفظ رحیم جو ہے یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے. واہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ ہر ایک پر رحم کرتا, ہر ایک پر. سوال یہ ہے مشرک پر کیوں, کافر پر کیوں؟ تو اللہ پاک خود جواب دے گا, چونکہ میں رحمان ہوں. اور رحمان کا کانسیپٹ یہ ہے. اب مومنین میں خاص آپ پر رحم کیوں؟ اس لیے کہ میں رحیم ہوں, اور رحیم کا کانسیپٹ یہ ہے. کیا کہنا ہے, ہر سوال کا جواب ہے اس کے پاس. سبحان اللہ. ایک بات, لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے تحت اب جب دیکھیں گے تو اللہ پاک نے اپنی ذات کو ہر ایک کے قریب فرمایا. ہر انسان, نحن اقرب الیہ, الیہ مجھ سے مراد اس سے پہلے میں لفظ ہے ناس. لقد خلقنا الانسان ونعلم, انسان, تو انسان کے قریب ہے اللہ تعالی, انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب. شہ رگ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اسی کو کاٹنے کا حکم ہے نا ذبح کے وقت. وہ کٹ گیا تو دیکھنا بیٹیوں, میں پریکٹیکل نہیں بتا رہا ہوں, کوئی خودکشی مت کرنا. اگر آن لائن دیکھ رہے ہیں کوئی, ہاں خودکشی حرام ہے. آپ جس سے جان چھڑانا چاہ رہی ہیں پریشانی کی وجہ سے نا, اس سے ڈبل پریشانی ہوگی اگر خودکشی کر لیے تو جو ایک پریشانی سے بچنے کے لیے آپ خودکشی کر رہی ہو, جو خود بہت بڑی پریشانی ہے نہیں. اس لیے دنیا کی پریشانی کو جھیل لو, انشاءاللہ آخرت کی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ پاک نے اپنی ذات کو ہر انسان کے قریب فرمایا, اور اس کے شہ رگ سے. شہ رگ انسان کے جسم کے ایک حصے میں ہوتا ہے, پورے حصے میں نہیں ہوتا. ہماری انگلی کٹ جائے تو ہم زندہ رہیں گے, لیکن شہ رگ کٹ جائے تو ہاں, ہر حصے میں نہیں رہتا. عظمت سمجھیے گا, اور اللہ پاک کی ایک شان سب سے اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیجیے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب اس کو آپ فیصلہ کریں ذرا سی, نہیں یہی تو سمجھنا ہے. شہ رگ ایک جگہ ہے, سبحان اللہ. یہ اب میں وہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ہم سب جو بولتے ہیں
کہ میرے نس نس میں بسا ہے الصلاۃ والسلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور مومن کی جانوں سے قریب ہے اور جان ہر حصے میں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. نہیں، آپ اس کو اپنے تھیوری میں بھی لائیے نا، اپنے سینس میں بھی لائیے نا، بلکہ کہوں تو کامن سائنس ہے نا. کیا بولیں گے، سینس یا سائنس؟ کامن سینس، یعنی ایزی دماغ، ایزی پہلو. ہاں، تو اپنے حبیب کو اب 4-5 دن پہلے کی بھی وہ تقریر یاد کیجئے، علم، معلوم، عالم، عالم کہا تھا نا، اسی طرح اس طرح پہلو دیکھے آپ. اللہ پاک نے سارے مومنین، اب پورے 72 کو بھی لائیے یہاں پہ. ہم تو الحمدللہ ایک والے ہیں ہی، ان کو بھی لائیے، ایمان والے تو ہیں نا. اور اللہ پاک نے اپنے کو صرف ایک جگہ قریب رکھا، اور وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، دھیان دیجیے گا، تمہارے پاؤں میں نہیں، تمہارے جسم میں نہیں، دل میں نہیں، صرف یہاں پہ. اب وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، ہم تو ایمان لاتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ ہے کہ نہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی کو آنکھ میں رکھا. تو اب مومن کی یہ شان ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم کے ہر حصے میں موجود سمجھے. اس سے بڑی حاضر ناظر کی دلیل کیا ہوگی؟ ابھی تک یہ سوچتے تھے کہ ہمارے اعمال پر پرزینٹ ہیں حضور، یہاں تو پورے وجود پر پرزینٹ ہیں. ہم جو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اپنے پیچھے کے حصے میں کیا ہے، میرا آقا اگر جان ہے تو جان سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ، یہ شان محمدی ہے. ہاں الحمد، سبحان اللہ و بحمدہ. ہاں اچھا، یہاں پر دیکھیے نا، جماعت والے کہ ارے اللہ کو تم گھٹا دیے نا. ارے ہم نہیں گھٹائے بھائی، اللہ ہی کہہ رہا ہے. یہ گھٹانے پٹانے کی بات ہی کہاں لا رہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں شہ رگ سے قریب ہوں. اچھا، وہاں پر بھی کانسیپٹ آپ دیکھیں نا، ایمان والے جو ہوں گے نا بلیو کریں گے. اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان والوں کے شہ رگ سے قریب ہوں. کیا کہا؟ انسان کے شہ رگ سے قریب ہوں. انسان میں تو سب ہیں، اور مومنین کی جان سے زیادہ میرا حبیب قریب ہے. تو کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ میرا حبیب بڑھ گیا. نہیں، میں نے یہ جو قربت عطا کی ہے وہ میں نے عطا کی ہے. تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو کہے کہ نہیں تو بس ایک جگہ قریب ہے، نبی تو سب جگہ قریب ہے. ایسا بول ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بولے گا کون؟ جو سمجھے گا نہیں. اگر سمجھے گا تو یہ کہے گا کہ نہیں، یہ تو اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں اور میرا حبیب قریب ہے. یہ تو نبی اللہ بول رہا ہے، تو میں اللہ کو کیسے چھوٹا مان سکتا ہوں؟ معاذ اللہ. نہیں، اللہ کی اب کیا شان ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر محبوب کی یہ شان ہے، جانوں سے زیادہ قریب. ایک اور فلسفہ یہ ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے، وہ نور ہے، وہ مجسم نہیں ہے. حضور نور ہے لیکن نور مجسم ہے. یہ بھی دیکھیے گا، بڑا شرک شکن عقیدہ نہیں. حضور نور ہے، نور مجسم ہے. اللہ نور ہے، آسمان و زمین کا ہے، وہ مجسم نہیں، وہ نور ہے، لطیف ہے. واہ، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں. حضور جو ہیں وہ مومنین کی جانوں سے قریب، اور مومنین مخلوق ہیں. یہ اب کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کیسے بڑھا سکتے؟ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھ سکتے کہ اللہ سے تم نے بڑھا دیا. مخلوق لمیٹڈ ہے، کتنا بھی بڑھا دیں گے تو لمیٹڈ ہے. اللہ کی ذات انلمیٹڈ ہے. ہو گیا. آنکھ چاہیے، بلیو کا، تصدیق کی آنکھ چاہیے. خیر، یہ بات کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ عنوان تو مل گیا الحمدللہ کہ اللہ تعالی شہ رگ سے زیادہ قریب انسان کے، اور حبیب اللہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب. اب دونوں میں فرق اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں. اہل ایمان اللہ کی قربت ہے، اس سے آسان سمجھ رہے ہاں کہ اللہ تو قریب ہے سب سے، لیکن ہم قریب ہونا، اور ہم قریب ہونے کے لیے نبی کو میں نے تیری جانوں سے زیادہ قریب کیا ہے. یہ عقیدہ رکھو گے تو مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. یہ ہے کیونکہ ولایت میں نبوت کا فیضان ہوا کرتا ہے، بغیر فیضان نبوت کے ولایت
یہ فلسفہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ولی جو ہوتا ہے کوئی ہاتھ کا صرف نہیں, شہرک کا صرف نہیں, آل ان آل ولی ہوتا, اور نبی کو آل ان آل کے قریب کر دیا تاکہ ولایت کا فیضان, ولایت پر نبوت کا فیضان سمجھ میں آ سکے. بہرحال بولتے جائیں گے, باتیں نکلتی جائیں گی. ہاں الحمدللہ. یہ آیت نمبر 37 کو آپ دیکھیں. الحمدللہ. تو کل جو بات تھی کہ ہم ایسا نہ سمجھنا کہ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے ہیں, ان کے لیے صرف جہنم کی آگ بول دیا ہوں. نہیں, میرا فیصلہ یہ بھی ہے کہ میں ان پر موت کا فیصلہ نہیں کروں گا, کیونکہ موت کا فیصلہ کر دوں گا تو پھر تو وہ آرام سے رہے گا. اب میں آرام سے جینے نہیں دوں گا جس نے میرے نبی کو ستایا. باس بادل موت کو نہیں مانا ہو, کتاب کو نہیں مانا ہو, حشر و نشر کو نہیں مانا ہو, اعادہ معدوم کو نہیں مانا ہو, اتنا بڑا کرپٹ کو میں ایسے موت دے دوں گا؟ نہیں, موت ہی نہیں دوں گا. اچھا, اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی. تو کل میں نے یہ عقیدہ بتا دیا تھا کہ تخفیف عذاب کا پہلو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے, لیکن گستاخ رسول سے کسی بھی حال میں تخفیف عذاب کا عقیدہ نہیں ہے. گستاخ رسول جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. عذاب کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ کم کیا جا سکے. البتہ جو رجسٹرڈ اور ایزی کافر ہیں, کھڑے گاؤں کے ہیں, اللہ رسول کا انکار نہیں کرتے, جانتے ہی نہیں اللہ رسول وغیرہ, تو ان لوگوں سے تخفیف عذاب کا عقیدہ کہیں, امید کریں گے. ہم کو کیا ضرورت پڑی, ہم اپنے اصلوں اور نسلوں کے لیے ایک امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. ہاں, لیکن جو کفار مشرکین ہے, عقیدہ یہی ہے, قرآنی تصور یہی ہے کہ بڑا سخت مشرک ہوگا تو اس کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا, لیکن جن کے پاس اسلام نہیں پہنچا, ایمان نہیں پہنچا, عقیدہ نہیں پہنچا, حشر کا پیمانہ نہیں ہے ان کے پاس, توحید کا کانسیپٹ نہیں ہے, رسالت کا پیغام نہیں ہے, تو ان سب سے تخفیف عذاب اللہ کے ذمے پر ہم کہہ سکتے ہیں. اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث پاک ہے نا. کافروں کے بچے کے بارے میں ایک سوال ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کافروں کی ضروریت, جو بچے مر جاتے ہیں, کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا جواب دیا. دیکھیں آپ, اللہ اعلم بما کانوا عاملین, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ بڑھتا تو کیا کرنے والا تھا, اسی بیس پر اس کو رکھے گا. یہ وہ جواب ہے. یعنی اس میں یہ بھی جواب پوشیدہ کہ وہ ایمان لانے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رکھے گا, اور اگر کافر ہوتا, باپ ماں کے اتباع میں رہتا, تو اس کے ساتھ رہتا. لیکن صحیح عقیدہ, مطلب یہ تو ہے ہی, اسی حدیث کی روشنی میں عقیدہ یہ ہے کہ بچوں کو جنتی غلمان بنایا جائے گا, غلام بنایا جائے گا اگر وہ لاشعوری میں انتقال کر گئے, بچپن میں جو انتقال کر گئے. اور شعور میں اگر مطلب یہ کہ انتقال کیے ہیں تو پھر تو والدین کے ساتھ اس کو کیا جائے گا. لیکن ایمان والوں کے حوالے سے کانسیپٹ ہے پارہ نمبر 27 میں, والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان, کہ جو ایمان لائے اس حال میں کہ ان کی ذریت نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی, تو الحقنا بہم, تو ہم ملا دیں گے سب کو. اب اس سے یہ بھی عقیدہ آپ کو ملا کہ اپن ملتے کیا دادا سے, دادی سے, نانا سے, سب سے, تو اللہ پاک کہہ رہا ایمان میں جاؤ سب ملو گے. دیکھو سبحان اللہ, ایمان میں جاؤ سب ملو گے. الحمدللہ, ہم تو ایک دم بالکل دادا نانا سے ملنے والے ہیں, دیکھے ہی نہیں ہم. انشاءاللہ اللہ عز و جل ان کو خوش رکھے قبر میں, برزخی دنیا میں. اتنا مطلب مزیدار گفتگو کے بعد اب ذرا ان کی چیخ بھی سن لیجئے جہنم میں کی. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, کہ یہ جو اعراض کرنے والے اور انکار کرنے والے, کل ایک جملے پر بڑی مطلب مہر لگی ارباب دانش کی کہ منکرین کی تائید بھی کرنا انکار ہے. یعنی جو انکار کرتے رسول کی, شریعت کی, دیگر چیزوں کی, ان کی تائید بھی کرنا. اور مثال دیا تھا میں نے شاہ نواز حسین جیسے لوگوں کا, یہ لوگ تائید کر رہے ہیں نا آخر, جو کٹر ہیں ہمارے مسلمان کے خلاف ہیں. ہاں, آپ ووٹ مانگتے ہوا کر کے لائٹ پانی سڑک پر, اور کام کرتے ہو کچھ اور, قانون کچھ اور پاس کرتے ہو, عجیب بات ہے. خیر, اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے, حفاظت فرمائے, ہر ایک حقدار کو اس کا حق ملے. وہم یسترخون فیہا, وہم, اور وہ لوگ, کون لوگ؟ وہی
اولیاء اللہ کے مقابلے میں سب منکرین، ایک ہی لفظ بولے منکرین. من شدت فزعہم وہولہم، اپنی شدت فزع، جزا فزع ہے نا چیخ پکار کی وجہ سے، یسترخون فیہا، اور چیخیں گے، خوب چلائیں گے، باپ رے باپ. ای یستغیثون من اللہ، اللہ سے دعائی دیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے. یہاں بولتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے نہیں، گر رہا ہے نہیں. ہاں یستغیثون من اللہ، اللہ سے مدد مانگیں گے، استغاثہ کریں گے، صارخین چیخیں گے، متحسرین حسرت کریں گے، قائلین من کمال الزجرۃ والحسرہ، یہ کمال حسرت میں ان کی زبان سے یہ نکلے گی، ربنا ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار. غوث کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اعتراف کریں گے ہی، لیکن یہ لوگ بھی اعتراف کریں گے. اور جملے سنو، من ربانا بانواع اللطف والکرم، اے وہ ذات جس نے لطف و کرم کی ہر قسمیں ہمیں عطا کی تھی، فکفرناک، پھر بھی ہم نے تیرا انکار کیا، وَأَعْرَضْنَا عَنْكَ، اور ہم نے تجھ سے روگردانی کی، وَعَنْ كُتُبِكَ، اور تیری کتاب سے روگردانی کی، وَرُسُلِكَ، تیرے رسولوں سے روگردانی کی. تو ربنا کا اتنا مفہوم ہے، اخرجنا، اے اللہ اس جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے نکال دے، الت دنیا کرتن، دنیا کی طرف سیکنڈ راؤنڈ کر دینا. اچھا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کر دیں گے تو کیا ہوگا. تو کہہ رہے نعمل، تاکہ ہم وہ عمل کر سکیں جو صالح ہو، مقبولاً عندکا، جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، مرضیاً لکا، اور تجھے پسند ہو، تیری رضا کا سبب ہو، غیر الذی کننا نعمل، اور جو عمل بعد میں کروں یہ اس عمل کے علاوہ ہو جس عمل کے بدلے میں ہم یہاں ہیں، اس عمل کے علاوہ ہو، کننا نعمل، جو ہم تیری عناد میں، ایٹیٹیوڈ میں، گھمنڈ میں، غرور میں کرتے تھے. فالآن ظہر لنا الحق، آج کے دن ہمارے اوپر حق ظاہر ہو گیا، وبطلان ما کننا نعمل، اور اس کا بطلان ظاہر ہو گیا جو ہم کرتے تھے فاسد اعمال، اور جو تیری کتاب اور تیرے رسول کے دین کے مطابق نہ تھے، ایسے اعمال کرتے تھے. فلو اخرجتنا، یہ سب غوث پاک کے جملے ہیں، دھیان دیجیے گا. ایسا معلوم ہو رہا کہ غوث پاک پورا ایک دم سن کے آئے ان سے. ہاں واہ، یہ ہوتی ہے عرش، مطلب اللہ کا ولی جو ہے نا تحت الثری دیکھتا ہی ہے، عرش اعظم بھی دیکھتا ہے، کمال ہے. واہ واہ. تو دیکھیے نقل مطلب فرما رہے ہیں کہ اخرجتنا، اے رب اگر تو ہمیں نکال دے، وَأَعَدْتَنَا، اور دوبارہ ہمیں موقع دے، دوبارہ ہمیں موقع دے. آج کے سیاست داں ایسے ہی بول رہے ہیں، ہماری غلطی سدھارنے کا ایک ٹائم دیجئے، انت بھلا تو سب بھلا. نہیں سنیے، وَأَعَدْتَنَا، اور تمہیں دوبارہ دے موقع، لَآمَنَّا بِكَ، تو ہم تجھے ضرور بلیو کریں گے، مانیں گے. وَبِكُتُبِكَ، اور تیری کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے، وَرُسُلِكَ، اور تیرے رسولوں پر بھی ایمان لائیں گے، وَبِجَمِيعِ مَا جَاءُوا بِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور ان تمام پر ایمان لائیں گے جو رسول جن کو لے کر تیری بارگاہ سے آئے. یہ پورے تھے، یہ سب بولیں گے وہ، اور ہم سب دیکھ کے ہنسیں گے. ہاں ہنسیں گے، بالکل ہنسیں گے. الحمدللہ دیکھیں کتنا ہم لوگ مانتے ہیں. دیکھیں ہم بے عمل ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم گستاخ نہیں، ہم ہر چیز نبی، ہم تو حدیث ضعیف کو باب فضائل میں مانتے ہیں، فضیلت کے باب میں مانتے ہیں. کیا کہنا ہے. کہا تھا ایک جملہ، آپ نبی کی حدیث پر تنقید کرتے ہو یار، نبی نے جس مٹی کو شفا کہہ دیا ہم نے اسے مان لیا اور شفا ملی بھی. تو جس ذات کے نکلے ہوئے الفاظ نے شفا کہہ دیا ہو، اس ذات کی بولی کو ہم تنقید اور ضعیف کمزور موضوع کہیں گے؟ معاذ اللہ. آج جو یہ لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، گستاخی، ذات رسالت اور بات رسالت دونوں کی گستاخی ہے. ورنہ ہم تو وہ قوم ہے کہ ناک سے نکلے ہوئے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، وضو کے قطرات کو اپنی برکت سمجھتے ہیں، حضور کے فضلات طیبات کو قابل استعمال سمجھتے ہیں. الحمدللہ. خیر،
اب کیا ہوگا؟ پھر غوث پاک کہہ رہے ہیں اتنا ان کے بولنے کا موقع تو دیا جائے گا. اصل بولنے کا کیوں موقع دیا جا رہا ہے؟ سوال ہوتا ہے. تو بولنے کا موقع اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان کی بولی کا کچھ اثر ہونے والا ہے نہیں, کیونکہ وہ دار الجزا ہے, دار العمل ہے نہیں. تو اثر جب نہیں ہوگا, چل بول لے جتنا بولنا ہے. ہوتا ہے نا, ہاں, اور دستخط کر دیے تو ہو گیا نا. اب دیکھیے وبعد ما تمادوا وتطالوا فی بث الشکوى, اور جب ان کی شکایت کی انتہا ہو جائے گی, خوب بڑھ جائیں گے, خوب ایک دم, قیل لهم من قبل الحق على سبیل التوبیخ والتقریب, پورا ختم ہو جائے گا. تو اب میں ایک ترجمانی کر رہا ہوں, ترجمہ جیلانی ترجمانی, کہے گا اللہ پاک گویا اندر سے کہوائے گا ہو گیا بول لیے, یہ دیکھیے ہو گیا بول لیے, وہی ترجمہ کر دیا میں نے. قیل لهم من قبل الحق, آواز آئے گی حق کی جانب سے, تو مطلب یہی نا, ہو گیا ہو گیا تمام ہو گیا. ہاں, چونکہ بیٹھے ہم حیدرآباد میں, ہاں, علی سے نسبت والے شہر میں, الحمدللہ. چیخ کر کہے گا سنو, اولم نعمرکم, کی تفسیر دیکھیں غوث پاک کریں, اتطلبون المہلت منا وتستمہلون عنا, تم مہلت کو طلب کر رہے ہو ہماری جانب سے اور ہماری طرف سے ڈھیل چاہ رہے ہو. اچھا تو یہ بتاؤ, دیکھیے گا اولم نعمرکم, غوث پاک اس کی تفسیر میں ایھا المسرفون المفرطون فی الدنیا, اے دنیا میں اسراف کرنے والے, خود پر, خدا پر, رسول پر, عقیدے پر, ایمان پر, سب پر ظلم کرنے والے دنیا میں, کیا ہم نے تمہیں مہلت اتنی نہ دی تھی؟ نعمر کو سے مراد عمر نہ دی تھی. کیا ہم نے اتنی طویل عمر تمہیں نہ دی تھی, اتنی طویل مہلت نہ دی تھی کہ الی حیث یسع فیہ الجمیع, اتنی کہ جس میں وہ تمام چیزوں کی گنجائش تھی کہ تم یاد کر سکو, دیکھیے گا, یاد کر سکو کہ کس نے تمہیں یہ عمر دی ہے, اتنی لمبی عمر دی. اب وہاں پر خود یہ بتا رہے ہیں غوث پاک, ای وقت وسیع یتذکر فیہ من کان بصدد التذکر والتنبہ وهو من وقت البلوغ الى 60 سنة غالبا, یعنی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے 60 سال کی یہ طویل عمر دی. کبھی نہیں سوچے کہ یہ کون دی, یہ طویل عمر جو دی کون دی, کبھی نہیں سوچے, خالی مس یوز کر کے بولتا تھا بھگوان ہے, کبھی تو سوچتے. وَلَمْ تَتَذَكَّرُوا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ, اور تم نے اس طویل مدت میں ذکر نہ کیا, لَا مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِكُمْ, نہ اپنی جانب سے, مَا أَنَّكُمْ مَجْبُولُونَ عَلَى فِطْرَةِ التَّذَكُّرِ, باوجود کہ تیری پیدائش ہوئی تھی یاد کرنے کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی طرف اشارہ ہے. تیری فطرت میں تذکر تھا لیکن تم نے نہیں کیا. اچھا, ایک تو یہ کہ تیری فطرت میں تذکر تھا, ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد دلانے کے لیے میں نے کیا کیا تھا, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, میں نے تمہیں ہر طرح سے برائیوں سے, کفر سے, شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجنے والا بھیجا تھا, نذیر بھیجا تھا, تمہارے پاس آئے تھے نذیر, المذکر المنذر, جو تمہیں یاد دلائے, ڈرائے, ان امثال ما انتم علیہ الان, ان تمام چیزوں سے جس کی وجہ سے آج تم اس حالت میں پہنچے ہو. فانکرتم لہو, تو تم نے نذیر کا بھی انکار کیا. ولم تتذکروا ایضا بقولہ, اور تم نے یہ بھی یاد نہ کیا, یعنی ان کے قول کو بھی یاد نہ کیا, حتی ظہر علیکم امارات الشیب, یہاں تک کہ جب تمہارے اوپر اس بڑھاپے کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں. دیکھیے گا, المذکر المخبر لکم, جو بڑھاپا پھر تمہیں یاد دلا رہی ہے اور تمہیں خبر دے رہی ہے, للرحیل الی السفر الطویل, سفر طویل کی طرف کوچ کرنے کی یاد دلا رہی ہے کہ اب تو تھوڑے دن بچے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے, یہ تھوڑے دن جو بچے ہوئے یاد کر رہے ہو, کہاں کے واسطے تھوڑے دن بچے ہوئے ہیں, یہ کون سے سفر کا تم یاد کر رہے ہو؟
وہ وقت بلوغ سے 60 سال کے درمیان اگر اس کو یاد کر لیتے تو اچھا تھا نا، یہ 60 سال کی عمر میں یاد کر رہے ہو. وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَتَزَوَّدُوا لَهَا، ان تمام کے باوجود تم نے توش آخرت نہ بنایا. فَالْآنَ قَدْ انْقَضَى وَقْتَ التَّذَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ، تو اب جب تذکر اور تدبر کا وقت ختم ہو گیا، یاد کرنے کا وقت ختم ہو گیا، وہاں یاد کر رہے ہیں نا آخرت میں، یہ تذکر کا وقت نہیں ہے، یہ تدبر کا وقت نہیں ہے، یہ تو جو کیے ہو اس کا بدلے کا وقت ہے. میں نے تذکر اور تدبر کے لیے 60 سال دیا عقل کی زندگی. اوہو، شادی کے سال یاد تھے، ہاں برتھ ڈے یاد تھے، لیکن یہ جو رننگ کس کے لیے دی گئی یاد نہیں تھے. لوگ خوش ہوتے ہیں اتنے دن کا ہو گیا، یہ نہیں جانتے 40 سال جو گزر گیا اصل تو عمر کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے کہاں. کوئی اگر 40 سال کا ہو جائے تو اب تو 20 سال بچے ہیں یار، تو بچے سو عمر کے لیے خوش ہو رہے ہو آپ یا گئے سو عمر کے لیے دھیان نہیں ہے. تو تذکر اور تدبر تم نے صحیح نہیں کیا. وَمَضَى أَوَانُ التَّدَاكُرِ وَالتَّلَافِي، اور اب تو تدارک اور تلافی کا وقت بھی گزر گیا. تطلبون العود والخروج، آپ جا کر کے لوٹنے کی طلب کر رہے ہو. وہ بھی مطلب ابھی یہ 10 منٹ 1 گھنٹے کے اس میں اتنی بڑی بات کر رہے ہو، اور میں نے 60 سال کی عمر دیا اور ایک بار بھی نہیں سوچے. ہیہاتا ہیہاتا ان وقت التفقد قد فات، تیرے لیے بربادی ہو بربادی ہو. حیدرآباد کے حساب سے کہوں تھت تیری کی تھت تیری کی. ہاں کہ یہ تلاش و جستجو کا اب وقت قد فاتا، کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. فذوقوا، ارے کمال ہے، اللہ پاک بھی بڑی شان والا ہے. کیسا ایک دم مار کے بول رہا ہے، چوٹ لگی کہ نہیں. دیکھیے اب جملہ فذوقوا، تو اب چکھو، بتائیں چکھنے بول رہا ہوں. اتنے دیر سے تو الفاظ کی مار دے ہی رہا تھا. یہ دیکھیے فذوقوا تو چکھو. غوث مزید اللہ کی بولی کو ولی اللہ مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ العذاب المخلد بدل تلک اللذات. ان دنیاوی و تدبر اور تذکر کے وقت جو 60 سال کے تمہیں ملے تھے، ان لمحوں میں جو تم نے لذتیں، جو نفسانی خواہشات، جو غلط کام یہ کیے تھے نا، ان کا بدلہ ظاہر ہے. اچھا کرتے تو بدلہ بھی اچھا ملتا، خراب کیے تو اچھا کیسے بدلہ ملتا؟ تو وہی لذتوں کا بدلہ چکھ. اور فَاعْلَمُوا الْآنَ، ایک اور بات یاد رکھ لے، یہ ہے اہم بات اور یہی ہمارا عقیدہ. دیکھیے فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، دھیان رکھنا یہ تو فیصلہ میرا ہے ہی. اب میرے بات تلاشنا بھی کہیں جا کر کے نہیں کسی کو سفارشی، کیونکہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو ایک بات اس سے ہم سب کو عقیدہ ملا کہ اگر ایمان والے گنہگاروں کو ڈانٹ اللہ کی لگے گی نا تو اطمینان سے سننا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہے. اب جیسے ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو جانے کے بعد کوئی نہ کوئی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ڈانٹ دیا، ارے میں ہوں نا، رکو میں سمجھاتا ہوں. فما للظالمین من نصیر سے فاعلموا، غوث پاک کہہ رہے کہ یقین رکھو تم نے انکار کیا ہے، گنہگار نہیں ہو تم، منکر ہو، تو یقین رکھو فما للظالمین الخارجین عن مقتضى حدود اللہ، جو حدود اللہ کے تقاضے سے باہر تھے، من نصیر، کوئی مددگار نہیں ہوگا. غوث 2 لائن میں فرما رہے ہیں ینصرہم فی رفع العذاب، ایسا مددگار کہ ان کی مدد کر سکے رفع عذاب میں، او یشفع لہم عند اللہ، یا کوئی سفارش پیش کر سکے اللہ کی بارگاہ میں، لتخفیفہ عنہم، ان سے تخفیف کے لیے. بل ہم خالدون فی النار ابد الآباد لا سبیل لنجاتہم اصلا، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اسی کا مفہوم مخالف مل گیا کہ ہم گنہگار، ہم سنیں گے اب تو اللہ کی بارگاہ میں، ہم جائیں گے اب اللہ کی بارگاہ میں، جو کہنا ہے کہہ دے مولا، لیکن ہم باغی نہیں ہیں تیرے، ہم تیرے حبیب کے باغی نہیں ہیں، ہم بے شک بد عمل ہیں، ہم بے شک عمل میں اپنے کردار اور اخلاق میں کمی ہے ہمارے اندر، لیکن ہم گستاخ نہیں. ہم آج بھی قرآن پاک کو، حدیث پاک کو، شریعت کو، حشر کو، سب کو ہم بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں. عملی طور پر ہم کم ہیں،
تو اگر تو ڈانٹ بھی دے گا نا تو نبی ہیں، صحابہ ہیں، غوث قطب ابدال ہیں، ایک لائن سے وہ کہیں گے ہاں اللہ بہت غصہ ہے، غضب میں ہے، اپنی شان کے مطابق، رکو میں اس کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہوں، اس کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہوں، ابھی جلال میں رک جاؤ، ہاں میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ جا کر کہیں گے اے مولا یہ گستاخ نہیں ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اچھا آ گئے؟ ہاں اب تو نے ولی بنایا ہے تو اب سننا تو ہے، یہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے، تو ولایت کا فائدہ تو دینا نا۔ یہ مجھ سے بڑی امید رکھتا تھا، محبت کرتا تھا، گستاخ نہیں تھا، محبت کرنا ہی بے گستاخی کی دلیل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی، اس کی کتاب، اس کے رسول، شریعت کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والوں کا کوئی مددگار آخرت میں نہیں ہے، اور ایمان والوں کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ گستاخ نہ ہوں، ان کا مددگار ہے۔ چنانچہ میرے غوث نے 2 لائن میں ایک دعا کی ہے، یہ دعا میں انشاءاللہ لکھ کر کے بھی ہو سکا تو میں دوں گا۔ دعا دیکھیے یہ کر رہے ہیں، ربنا باعدنا عن سخطک وغضبک۔ یہ دیکھیے، پروردگار ہمیں اپنی ناراضگی اور اپنے غضب سے دور رکھنا، یہ غوث کہہ رہے ہیں۔ وَأَحْيِنَا وَأَمِتْنَا عَلَى مُقْتَضَى إِرَادَتِكَ وَرِضَاكَ، پروردگار زندہ بھی رکھنا یا موت بھی دینا تو اپنے ارادے اور اپنی رضا کے تقاضے پر دینا، یعنی اگر زندہ بھی رکھنا تو تو راضی رہنا، موت بھی دینا تو تو راضی رہنا۔ کیا کہنا ہے؟ یعنی اگر تو راضی ہوگا تو ظاہر ہے پھر تو یہ ڈانٹ سننے کو بھی نہیں ملے گا۔ وَارْزُقْنَا فِي النَّشْأَةِ الْأُخْرَى لَقْيَاكَ، یہ کتنا جملہ ہے، پروردگار اور آخرت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمانا۔ اِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ، بے شک تو جو چاہتا ہے ان تمام پر قادر ہے۔ ہم بس تیری اس چاہت کو اپنی معراج، اپنی سعادت بنانا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی بھی اس دعا کو، غوث پاک کے نکلی ہوئی اس دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔